بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین حضرات، ہمارا آج کا موضوع اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا؟ یاد رکھیے، شریعت میں خود غرضی بہت بڑا جرم اور عیب ہے، لیکن جس طرح کے شریعت کا مزاج ہے توازن اور اعتدال، بعض معاملات میں انسان کو خود غرض ہونا پڑتا ہے اور ہونا چاہیے بھی. مثال لے لیجیے، میرے سامنے بہت سارے ایسے چہرے ہیں جو اکثر و بیشتر ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں، اور جب ہم ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو اڑان بھرنے سے پہلے ہمیں کچھ ہدایات دی جاتی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر جہاز کا آکسیجن سسٹم کام کرنا بند کر دینا تو خود بخود آپ کے سامنے ایک ماسک آئے گا، وہ آپ نے اپنے منہ پر چڑھا لینا ہے، اور وہاں پر خصوصی ہدایت ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بچہ ہے تو پہلے بچے کو ماسک لگانا ہے یا اپنے آپ کو؟ جی نہیں، جواب وہ دے رہے ہیں جنہوں نے کبھی ہوائی جہاز کا سفر کیا نہیں. اسپیشل ہدایت ہوتی ہے، مرزا صاحب، احمد صاحب، ہے نا، پہلے خود کو یا بچے کو؟ خود کو. کس لیے؟ اس لیے کہ جب آپ صحیح سانس لینے کی پوزیشن میں ہوں گے شاہ صاحب تو پھر دوسروں کی مدد کر سکیں گے نا. اب آپ کہیں گے یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ تو خود غرضی ہے. خود غرضی آئی کہ نہ آئی؟ قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کا دن ہوگا، انسان اس قدر خود غرض ہو جائے گا، جس کو ہماری پنجابی زبان میں بدید کہتے ہیں. اتنا بدید ہو جائے گا کہ اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا. اصل بات کچھ اور ہے. شریعت آخرت کے معاملے میں ہمیں خود غرض بننے کا حکم کیوں دیتی ہے؟ بڑا قیمتی جملہ ہے، نوٹ کیجئے گا، اور یہ جملہ ہماری زندگی بدل دے گا. جس انسان نے آخرت کے معاملے میں خود غرضی کا سبق پڑھ لیا، اس نے سراغ زندگی پا لیا. کیسے؟ ایک ہے، حدیث کے لفظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ. نیکی کی طرف دوسروں کی رہنمائی کرنے والے کو نیکی کرنے والے جتنا اجر و ثواب ملتا ہے. ایک آدمی کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اس کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو. لیکن سوال یہ ہے کہ میں بذات خود وہ نیکی نہیں کرتا، دوسروں کو دعوت دے رہا ہوں، کیا میری دعوت کے اندر یہ کوئی اثر رہے گا؟ اور علماء کی بات نہیں کرتا، اہل علم کی زندگیاں آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ زہد، تقوی، پرہیزگاری، ایمان کی چلتی پھرتی تصویریں ہیں. عام ہمارے جو خطباء، واعظین اور ائمہ ہیں، ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مولوی جو کہندے نے وہ کرو، جو کر دے نے کیوں. اور میں آپ کو بات بتا دوں،
اس میں صرف علماء کا قصور نہیں، اس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ با عمل آدمی ہمارے لیے قابل برداشت ہی نہیں۔ کس لیے؟ کہ با عمل آدمی میری اور آپ کی تربیت کرے گا، با عمل آدمی میری اور آپ کی اصلاح کرے گا، اور ہمیں تو وہ بندہ چاہیے ہی نہیں جو ہماری تربیت اور اصلاح کر سکے۔ تو اس لیے آخرت کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ انسان کو خود غرض ہونا چاہیے، بذات خود نیکی کریں۔ اقبال نے کیا کہا؟ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس موضوع پر بھی گفتگو کروں گا کہ آج لوگ ہمیں دیکھ کر مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ اس کا سادہ سا جواب ہے کہ ہم اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ہمیں دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائے۔ میرے ساتھ ایک طالب علم پڑھتا تھا جس کا نام داؤد تھا، اس کا اصل نام ڈیوڈ تھا۔ اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ میں یہودی سے مسلمان ہوا، گورا تھا۔ چھٹیاں گزار کر آیا، بڑا پیار تھا میرے ساتھ، امریکن تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ میں نے اس کا والد یہودی نہیں بلکہ یہودیوں کا سرغنہ تھا اپنے علاقے میں۔ کہتا ہے میں نے اپنے والد سے گفتگو کی، ظاہر ہے مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا کوئی عام بچہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے میں نے صحیح بخاری کھول کر اپنے والد کے سامنے وہ حدیث رکھی کہ قیامت کے قریب یہودی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ جس درخت کے پیچھے، جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا وہ پکار کر کہے گا یا مسلم، یا پھر یہ کہے گا یا عبداللہ ورائی یہودی تعال اقتلہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو قتل کر دو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف ایک درخت ہے جو کہ مسلمان کو آواز نہیں یہ دے گا، اور اس درخت کا نام غرقد ہے۔ اس وقت آپ جا کر دیکھ لیں اسرائیل میں سب سے زیادہ اس درخت کی کاشت ہو رہی ہے۔ کہتا ہے میں نے وہ اپنے والد کے سامنے وہ حدیث رکھ دی۔ اس کے والد نے کیا کہا؟ اس نے کہا پتر میں تمہارے نبی کی اس حدیث کا انکاری نہیں ہوں، یہ حدیث 100 نہیں 1000% سچی ہے۔ اگلا جملہ اس نے کہا لیکن بیٹا اس وقت اللہ کی زمین پر ایسا کوئی مسلمان موجود نہیں ہے جس کو درخت اور پتھر پکار کر کہے کہ میرے پیچھے یہودیوں پہ آج کو قتل کرو۔ یہ ہے سراغ زندگی جو ہم نے پانا ہے۔ اللہ کا پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں۔ مجھے بھائی کہتے ہیں استاد جی کیا معاملہ ہے؟ جب بھی جمعہ پڑھتے ہیں تو ہم میں سے ہر بندہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ استاد جی مجھے اس مخاطب کر کے بات کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں آپ کو مخاطب نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں۔ میرا سب سے پہلے جملہ کیا ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ کس لیے؟ آج کے بعد یہ بات اپنے دل و دماغ پر نقش کر لیجئے، نیکی کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، اپنی تربیت اور اصلاح کے معاملے میں جب تک مسلمان خود غرض نہیں ہوگا، اپنی طرف توجہ نہیں دے گا، رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ خود نہیں کرے گا کہ آج سارا دن میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں، کتنوں کا دل دکھایا ہے اور کتنوں کے ساتھ میں نے احسان کیا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ سراغ زندگی کبھی نہیں پا سکتا۔ یہ ہے آج کے موضوع کا خلاصہ کہ مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ سے دن رات یہ سوال کرنا ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی بجائے کس کے عیب تلاش کریں؟ بولو بولو بولو، کس کے؟ اللہ کی قسم یہ سراغ زندگی ہے کہ دوسروں کے بجائے اپنی خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کی بات دعا ہے رب کائنات ہمیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے